بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 69واں دن 9 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لگائے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر اتریں گے۔ لوگ آپ کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے۔ عصر کی نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے اور صلیب کو توڑ کر شرک کی جڑ ختم کر کے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سوری پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگے گا، مگر آپ اس کو بیت المقدس کے قریب باب لط پر قتل کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے، جس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ ظلم و ستم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ آپ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی۔ تقریباً 40 سال دنیا میں زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔ اسلامی احکام کے مطابق تجہیز و تکفین ہوگی اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین کی کشش۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے صرف 2 دن میں زمین بنائی۔ اس کے اور فضا کے درمیان ایک حد تک زمین کی کشش رکھی ہے، جس کی وجہ سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر اس کشش کے اندر خاص توازن رکھا گیا ہے کہ نہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر سکے اور نہ اس طرح آزاد چھوڑ دے کہ فضا میں چلی جائے۔ آخر مناسب انداز میں زمین کے اندر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ بلا شبہ اللہ تعالی ہی نے اپنی قدرت سے اس کے اندر یہ کشش رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہر اچھے کام کو داہنی طرف سے شروع کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننا، کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مؤمنین کے لیے مغفرت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی کی زمین ناحق لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ناجائز طور پر معمولی سی زمین لی تو اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا اور اس کی فرائض و نوافل عبادتیں قبول نہ ہوں گی کہ جس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کی سی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کافر لوگ عذاب کی تصدیق کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے کہ جس دن کافر لوگ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا، کیا یہ دوزخ اور اس کا عذاب برحق نہیں؟ وہ جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہاں یہ بالکل برحق ہے۔ ارشاد ہوگا، تو اب اپنے کفر کے بدلے اس کا عذاب چکھو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ تعالی کے لیے سچی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔